بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے وقت جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس گھر پر اللہ کے رزق کی موسلا دھار بارش برستی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے بابرکت وقت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا وقت جو اکثر ہماری زندگی میں آتا ہے مگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور وہ ہے نماز عصر کا وقت۔ یہ وقت وہ قیمتی وقت ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ دن اور رات کے درمیان ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ قیمتی گھڑی ہے جسے فرشتے بدلتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اعمال آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں، اور ذرا غور کریں کہ اگر اسی مبارک لمحے میں ایک بندہ اللہ پاک کا ذکر شروع کر دے تو پھر اللہ کی رحمت کیوں نہ اس پر نازل ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھی جائے اس گھر پر اللہ کا رزق خوب برستا ہے۔ محترم ناظرین، ہم سب رزق کے طلبگار ہیں۔ کوئی کاروبار میں برکت چاہتا ہے، کوئی ملازمت میں سکون چاہتا ہے، کوئی گھر میں خوشحالی چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اللہ پاک سے مانگا؟ ہم نے کبھی اللہ پاک سے مانگنے کا صحیح وقت اختیار کیا؟ ہم نے کبھی عصر کے بعد چند لمحے اللہ کے لیے نکالے؟ یاد رکھیے، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق صحت بھی ہے، رزق اولاد کی نیکی بھی ہے، رزق دل کا سکون بھی ہے، اور کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اللہ کو نہیں پایا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کریں، ایک گھر ہے، چھوٹا سا گھر، لیکن اس گھر میں عصر کے وقت تسبیح کی آواز گونج رہی ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، یہ تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے، گواہ رہو، میں نے اس گھر میں برکت ڈال دی۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ محنت، زیادہ رزق، لیکن حقیقت کیا ہے؟ رزق میں محنت سے نہیں، رزق اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ محنت کرنا ضروری ہے مگر برکت اللہ دیتا ہے، اور وہ برکت کہاں سے ملتی ہے؟ ذکر میں، تسبیح میں، نماز میں، خاص طور پر نماز عصر کے بعد۔ میرے دوستو، آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھر کو بدلیں گے۔ ٹی وی کی آواز کم ہوگی، موبائل ایک طرف رکھا جائے گا، اور عصر کے بعد پورا گھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا۔ ماں بھی تسبیح پڑھے گی، باپ بھی تسبیح پڑھے گا، بچے بھی سیکھیں گے، اور پھر دیکھنا رزق کیسے کیسے آتا ہے، پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، گھر میں سکون کیسے آتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس کے مسائل حل کر دے گا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اس کا ذکر کریں تو وہ ہمیں دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ تو آئیے آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے یہ نیت کریں، اللہ، ہم عصر کے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اسے تیرے ذکر سے سجائیں گے، ہم اپنے گھروں کو تسبیح سے آباد کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، ایمان والے دوستوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کے دل کو سکون ہے؟ کیا واقعی سکون ہے، یا صرف ہم نے خود کو مصروف رکھ کر رکھا ہے؟ پریشانیاں ہیں، فکر ہے، نیند کم ہو گئی ہے، مگر آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے آیا ہوں جو دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ راز ہے اللہ کی تسبیح۔ میرے ناظرین، یہ تسبیح کے الفاظ نہیں ہیں، یہ زندگی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی نہیں ہے، خاموش ہیں، آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے، یہ بندہ میری تسبیح، میرا ذکر کر رہا ہے، تو آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں سب چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیوں دل بے چین ہے؟ کیوں سکون نہیں ہے؟ کیوں ہم نے ذکر چھوڑ کر دیا ہے؟ ہم نے موبائل پکڑ لیا، ہم نے دنیا پکڑ لی، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اسے سکون کبھی نہیں ملے گا، لیکن وہ بندہ اللہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ سوچیے، اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ کہتا ہے بس مجھے یاد کرو، میں سب معاف کر دوں گا۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں بہانے نہیں مانگ رہا، ہم سے صرف چند لمحے مانگ رہا ہے۔ کیا ہم 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم 10 منٹ نہیں دے سکتے؟ گھنٹوں دنیا کو دیتے ہیں، کبھی اللہ کو بھی دے دیں۔ آج عہد کریں کہ ہم روزانہ تسبیح کریں گے، صبح اٹھیں گے الحمدللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، مشکل آئے گی اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر دیکھنا دل بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی، گھر بدل جائے گا۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو تسبیح سے تر رکھے، اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلات کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے
جو ہر مصیبت ہر پریشانی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح عصر کے وقت ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جو تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی؟ آپ کو صرف وہ تسبیح نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں۔ تو اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس تیز رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی اور ایک اندرونی کرب اور نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب، حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ آپ نے غور کیا کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ تو پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ہمارا معاشرہ دن بدن پریشانی کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری غفلت میں پیوست ہے۔ ہمارے ان تمام پریشانیوں کی بنیاد اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنا خالق و مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہونا ہے۔ ہم دنیا کی عارضی جمیلیوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد کو، تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخروی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہی 70 ماہوں سے زیادہ پیار محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل میں ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے مشکیزے سے کنویں سے پانی نکالا اور اسے اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسے ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک فحاشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کھانے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنا ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے رب کریم کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کی عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پناہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک، اس کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیحات باری تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں،
اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اس ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت اور مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے اثار قائم کر لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے یہ بات بارہا بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ ان کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر کی مانند نہ بنو بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے وہ گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے وہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت کی دعا بھی ہو سکتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ پاک کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق کے انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ پاک کے ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر کے وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر بہت سے ارشادات فرمائے جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد و وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، اور پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں اور وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ پاک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دنیا کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون
اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسے نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ پاک کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ذرا سوچئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کہ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کا دل ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کی طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جسے نہ صرف انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل جھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں کہ جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار اعلان فرمایا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے، اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں خود گر گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے، اور اگر ممکن ہو تو آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے۔ اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے، میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمان یا رحیم کے مکمل ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لینی۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ پاک کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت کوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور سیرت میں ایسی ہے کہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ سورت کوثر کا معنی کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی حوض کوثر کا وعدہ ہے۔ جب آپ نے یہ سورت مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے فوراً بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کی ایک مکمل تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا، اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں، تنگ دستیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ جو ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا قیمتی اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پاک پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور غموں کو ختم فرما دیتا ہے، خاص طور پر عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت۔
یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک کی خصوصی انعامات ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے رب العزت، جیسے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات دی، ویسے ہی ہمیں بھی ہر غم، ہر دکھ اور ہر مشکل سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کے بوجھ کو کم کر دے۔ اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور رضا کے سائے میں پناہ دے۔ اے سب سے زیادہ مہربان، ہمیں اپنی یاد میں سکون اور اپنے قرب میں سکون اور اطمینان نصیب فرما، اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔